اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے بھی۔ میر صاحب، اب جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ بھی آ گیا ہے، اس کی روشنی میں آپ آگے معاملات کس طرح سے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ خاص کر ایک قرارداد گزشتہ روز پاس ہوتی ہے، اب سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جو 4 جج صاحبان ہیں انہوں نے مزید یہ کہہ دیا ہے کہ جی 4-3 کا فیصلہ تھا۔ دیکھیے، میں نے تو جو اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے، بڑی تفصیلی نوٹ ہے، اس کو میں نے غور سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا جو پیرا 19 اور 20 ہے اس کو پڑھنے کے بعد میری رائے یہ ہے کہ اب فل کوڈ بنتا ہے نہیں بنتا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے نوٹ کا پیرا 19 اور پیرا 20 جو ہے، اس کو پڑھنے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو فوری طور پہ اپنے منصب سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج نے اپنے چیف جسٹس کے اوپر ایسے سنجیدہ الزامات لگا دیے ہیں کہ جس کے بارے میں بطور ایک پاکستانی شہری کے سوچ بھی نہیں سکتا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اپنے اس نوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو کبھی اس بینچ سے علیحدہ ہوا نہ کبھی میں نے اشارہ دیا کہ میں نے علیحدہ ہونا ہے، اور جو پیرا 19 ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از آلسو آبویس فرام دی اوپینینز آف مائی لرنڈ بردر سید منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی اینڈ جمال مندوخیل، کہ یہ جو پٹیشنز ہیں یہ قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ تو یہ تو 4 بندے تو یہیں پہ پورے ہو گئے، اطہر من اللہ صاحب، سید منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، جمال خان مندوخیل، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی 27 فروری کو چائے پہ یہ طے ہوا تھا کہ میں بینچ میں بیٹھوں گا اور پھر مجھے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، اور آگے چل کے جو انہوں نے آخر میں جو پیرا 21 میں اطہر من اللہ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ انہوں نے بڑی احتیاط کی ہے، میں ابھی فوری طور پہ اس کا اردو ترجمہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اس میں تو صاف صاف اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ all the institutions including this court need to set aside their egos and strive towards fulfilling their constitutional obligations, or it is obvious that we may not have learned any lessons from our past bleak history. اور آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ ایک حاضر سروس جج سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سیاست میں الجھی ہوئی ہے۔ تو میری ناچیز رائے میں جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے، اطہر من اللہ صاحب کا جو یہ نوٹ ہے، یہ نوٹ جو ہے یہ منصور آفریدی صاحب اور اس کے بعد اس سے پہلے جو اور جو ان کے ساتھی جج تھے جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اس میں مندوخیل صاحب بھی شامل ہیں اور یحییٰ آفریدی صاحب بھی شامل ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں، اور اب فل کوڈ بننا ہے نہیں بننا مجھے نہیں پتا، اب کیونکہ اب فل کوڈ بنے گی بھی تو اس میں بھی بڑی لمبی ایک پروسیڈنگ ہوگی، اور اس میں کون کون شامل ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اب عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ان کو وضاحت کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا یہ چکر چل رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا ایک انصاف فراہم کرنے کا ادارہ ہے، تو اس پر آپ کو سیاستدان الزام نہیں لگا رہے۔ اس کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے، اس نوٹ میں بہت سی چیزیں واضح ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی رہی ہے کہ جی وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو علیحدہ ہی نہیں ہوا، اور مجھے تو 27 فروری کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بینچ پہ بیٹھنا ہے اور پھر مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بینچ فائنلی تشکیل دیا گیا 3 ممبر بینچ، یہ ان ججز پہ مشتمل بینچ تھا جن کی رائے جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی رائے سے ملتی جلتی تھی۔ تو یہ ایک سیاسی بینچ ہے، اور اس سیاسی بینچ سے ایک سیاسی فیصلہ کروایا گیا، اور اب جو پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں جی کہ پچھلے سال اپریل میں اسمبلی کی بحالی کا فیصلہ بھی تو اسی بینچ نے کیا تھا، تو وہ قوم کو یہ بھی تو بتائے نا کہ وہ 5 ممبر بینچ تھا، وہ 3 ممبر بینچ نہیں تھا، اور اس میں 2 دوسرے جج بھی تھے جو جج جو ہے یہ اس بینچ میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میر کہ صاحب جی یہ تو انتظامی معاملات پہ بہت زیادہ تحفظات بھی بڑے کھل کے سامنے آ گئے ہیں، لیکن بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے، اب وہ انہوں نے کیسے کیا کیا نہیں کیا تو ججز اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جب ایک ری کانسٹیٹیوٹ ہوا بینچ، وہ 5 ممبر بینچ ہوا، وہ اس 5 ممبر بینچ میں 3-2 سے فیصلہ آیا،
اور اس میں یہ ججز شامل نہیں تھے. وجوہات اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہیں, اطہر من اللہ کیوں شامل نہیں کیا گیا اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, لیکن یہ شامل نہیں تھے اس نئے بینچ میں. نئے بینچ میں 5 ججز تھے, 3-2 سے فیصلہ آ گیا. اس کو 4-3 کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بات سمجھ نہیں رہے. اطہر من اللہ صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بینچ تھا اس میں مجھے 27 فروری کو کہا گیا کہ آپ اس بینچ میں بیٹھیں گے جو 5 ممبر بینچ تھا, لیکن پھر مجھے شامل نہیں کیا گیا. یہی تو ساری کہانی ہے بھائی. اس پوری جو نوٹ ہے اطہر من اللہ صاحب کا, ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کچھ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں اس پہ بھی بات کیا. انہوں نے 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے کہ چیف جسٹس کو اس کو نوٹس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, اس پہ بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. انہوں نے اس میں بہت سے فیصلوں کے حوالے بھی دیے ہیں, اور اس میں جو ایک کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کا کیس بھی ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے بہت کھل کر یہ بتا دیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ جو جس بینچ 3 ممبر بینچ کے فیصلے پہ ساری کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے, جس بینچ کے فیصلے کو پارلیمنٹ نے قرارداد کے ذریعے مسترد کیا ہے, تو وہ جو بینچ ہے اس بینچ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ 4-3 کا فیصلہ آلریڈی آ چکا تھا, اور بعد میں جب 5 ممبر بینچ بنا تو اس میں بھی ان کو شامل کرنے کا اندیا دیا گیا تھا, لیکن بعد میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. تو اس کی اب اگر عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آتی تو اس کے بعد تو ان کے پاس استعفے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. خیال میں آنی چاہیے. اچھا حامد میر صاحب, آپ کی خود بھی بڑی زبردست کمپریہنشن ہے ماشاءاللہ, آپ کی یقیناً اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد بات بھی ہوئی ہوگی قانونی ماہرین سے. سر یہ بتائیے گا, اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں 27 فروری کو ٹی ٹائم میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں بینچ میں شامل ہوں گا, پھر اس کے بعد سماعت چلتی رہی 2 دن, 1 مارچ کو آرڈر بھی آیا, پھر آج 7 تاریخ ہے. سر اس دوران میں کیا کوئی طریقہ تھا کہ اطہر من اللہ صاحب جب بینچ ایون بیٹھا بھی تھا تو اپنی ریزرویشن سے آگاہ کرتے یا اس بات کے اوپر تشویش ظاہر کرتے کہ یہ تو اتفاق ہوا تھا کہ میں بیٹھوں گا, تو مجھے کیوں نہیں بٹھایا جا رہا ہے اس بینچ میں؟ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں نا وہ پولیٹیشین نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ہر بات جو ہے اس کو پبلک کرے. تو جو میری ذاتی انفارمیشن ہے وہ یہی ہے, بلکہ کل پرائیویٹلی میں حسن رضا پاشا صاحب کو بتا بھی رہا تھا کہ کچھ انفارمیشن میرے پاس ایسی ہے کہ کچھ جج صاحبان جو ابھی خاموش ہیں وہ ہو سکتا ہے بولیں. تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے بڑے جو ادب سے احترام سے چیف جسٹس صاحب کو اپنی ریزرویشن سے آگاہ بھی کیا تھا. اور باقی جو ججز ہیں جنہوں نے بعد میں ڈسینٹنگ نوٹ لکھے, انہوں نے بھی چیف جسٹس کو یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب 4-3 سے ایک فیصلہ آ گیا اس کے بعد آپ ایک اور بینچ بنا رہے ہیں, اور پھر جب وہ جو 27 فروری والے دن ان کو پہلے کہا گیا کہ آپ بیٹھیں گے بینچ میں اور پھر ان کو نہیں بٹھایا گیا, تو دیکھیں نا اب وہاں پہ یہ اسی لیے تو عمر عطا بندیال صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری ڈسکریشن ہے, میرا سوابدیدی اختیار ہے کہ میں بینچ میں کس کو بٹھاؤں کس کو نہیں بٹھاؤں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ جب حکومت بھی کہہ رہی تھی فل کورٹ بنائیں, اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور ہم نے بھی یہ سوال بار بار اٹھایا تھا کہ اب جب کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں, بار کونسل بھی فل کورٹ کی بات کر رہی ہے, وکلا کی تنظیمیں بھی فل کورٹ کی بات کریں, ایک نیشنل اوپینین بن گیا فل کورٹ کے حق میں, تو اب تو چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ بنا لینا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ رائے دی کہ یہ میرا سوابدیدی اختیار ہے. تو اسی لیے تو میں نے وہ آپ کو اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس کے آخر میں جو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ all the institutions including this court need to set aside their egos and strive towards fulfilling their constitutional obligations, کہ ایگو کو پیچھے کرنا چاہیے. تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی انا کے غلام بنے ہوئے ہیں, وہ اپنی انا پسندی جو ہے اسی کو اپنے ادارے کا مفاد قرار دیتے ہیں, وہ اپنی انا پسندی کو ہی پاکستان کا قومی مفاد قرار دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک پاکستان میں ایک اتفاق رائے ہو گیا تھا, ایک نیشنل کنسنسس ہو گیا تھا, حکومت بھی کہہ رہی تھی فل کورٹ بنائے, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے فل کورٹ بنائے, وکلا کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں فل کورٹ بنائے, سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت کہہ رہی ہے فل کورٹ بنائے. تو اس صورتحال میں اگر عمر عطا بندیال صاحب نے فل کورٹ نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھے, اور یہی بات اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے.